بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کچی ادرک کا استعمال کرنے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہ کر باتیں سنتا ہے اس بندے کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد پھل کھا لیا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے بکری کا دودھ تازہ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بھاری پن اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لے لیا کریں۔ اگر نہانے کے بعد ناف میں روغن لگا دیا جائے اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوگی۔ شوگر کی چند خاموش علامتیں: بار بار پیشاب کا آنا، دھندلا نظر آنے لگنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، بھوک زیادہ لگنا اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ کا محسوس ہونا۔ گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں پرندوں کی آوازیں صبح صبح آنے لگیں تو جان لو کہ رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کام کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی۔ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کا بتاتی ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھجور کے استعمال سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اور لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور دبلی پتلی رہیں گی۔ کہ آپ چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانس لیں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں۔ انسان کی خوشی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام برش کر لیں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ ایک چمچ ساگو دانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دو اور 15 منٹ بعد چمچ سے ہلا کر پی لو۔ کسی بھی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیلا رنگ ہمیشہ سائے کی علامت ہوتا ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اپنے کسی پیسوں کی چوری یا نقصان کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ زیادہ نہا لیا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالے کھانے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کی جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آنکھوں میں شہد ڈالو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ گلاب کے پھول کو چہرے پر ملنے سے داغ دبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی عورت سونف کا استعمال کرے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔
اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔ جوؤں کو خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک الائچی کا دانہ دانت میں چبا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران بال گرنے لگے ہیں تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوگی۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ 12 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ جب کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر بواسیر خونی ہو تو پیاز کا استعمال کثرت سے کرنے سے خونی و بادی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بواسیر خونی ہو تو 1 چمچ کریلے کے رس میں شکر ملا کر پینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر بواسیر بادی ہو تو چند دن امرود کھاتے رہنے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ مچھلی کھانا دماغ، یادداشت اور دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کا 60% حصہ پانی سے بنا ہوا ہے، اس لیے پانی کا زیادہ استعمال ذہن کو توانا رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی اور ذہنی کمزوریوں سے بھی زیادہ پانی پینے سے نجات ملتی ہے۔ سالن میں غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔